السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کون سے ایسے جانور ہیں جن کو مارنا جائز ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا کیا، دین حنیف، یہ ایک بہترین دین ہے جو انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بلکہ جتنے بھی حشرات ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اچھا سلوک یا ان کا خیال رکھنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کی زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ انسان کو تکالیف دینے والے جانور جو ہیں وہ انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر انسان کو زہریلے جانور ہیں، انسان ان کو مارتا بھی ہے، ان کو ختم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ان کا قتل ہوتا ہے، چونکہ انسان ان سے خوفزدہ ہوتا ہے اور وہ انسان کو تکلیف دینے والے جانور ہوتے ہیں۔ جہاں پر دوسرے جانوروں کا ذکر ہے وہاں پر تو ویسے انسان کو تو سب سے پہلے تو یہی درس دیا کہ آپ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی عورت تھی جو فاحشہ قسم کی عورت تھی، زانیہ تھی، غلط عورت تھی۔ اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا، حالانکہ وہی جانور ہے، جانور حرام ہے، ناپاک ہے، پلید جانور ہے، برا جانور ہے، اس کے باوجود اس نے اس پر رحم کیا، چونکہ بچہ تھا، پیاسا تھا، کنویں کے ارد گرد وہ اپنی زبان مار رہا تھا، چاٹ رہا تھا، اس کو پیاس لگی تھی، اس پر اس نے رحم کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس عورت پر کرم آیا، رحم آیا۔ تو اول تو یہ جانور جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر بالخصوص انسانیت، انسان کو آپس کے اندر بھی، انسان کو زندگی میں جب کوئی کام کرنا ہو تو ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کسی کام کو بھی کرنے سے پہلے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو محمد الرسول اللہ کو بنائیں۔ پیارے پیغمبر ہمارے لیے بہترین مثال ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے 5 جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو مارو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو مارنا جائز ہے۔ حالانکہ جانوروں پر رحم کرنے کا کہا، لیکن 5 جانور ایسے ہیں ان کو مار دینے سے، ان کو مارنا کوئی گناہ نہیں، ان کو مارنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں ان کو اگر مارو گے تو مارنا کوئی گناہ نہیں، ان کو مارنا جائز ہے۔ ان جانوروں میں سے ایک جانور ہے کوا، کوے کو مارنا جائز ہے۔ دوسرا ہے چیل، چیل کو بھی اگر مارو گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوے کو مارو گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا جانور ہے چوہا، اگر چوہے کو مارتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، مارنا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچھو جو ہے، چونکہ یہ تو ویسے ہی انسان کا دشمن اور انسانوں کو تکلیف دینے والا ہے، تو بچھو کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی اگر کہیں نظر آ جائے تو اس کو بھی فوراً مار دیا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر کاٹنے والا کتا جو ہے، ایسا کتا جو کاٹ کھاتا ہے، جو کاٹتا ہے، ایسے کتے کو بھی مارنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا کہ جہاں پر عمومی طور پر جانوروں پر رحم کرنے کا کہا، انسانوں کو آپس میں رحم کرنے کا کہا، محبت اور پیار سے زندگی آپس میں بسر کرنے کا کہا، وہاں پر 5 جانوروں کا ایسا ذکر کیا، ایسے جانوروں کا ذکر کیا کہ ان کو مارنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو موقع ملے تو ان جانوروں کو مار دینا چاہیے۔ دوبارہ ذہن میں رکھ لیں، سب سے پہلے کوا، چیل، چوہا، بچھو اور اسی طرح سے کاٹ کھانے والا کتا جو ہے، یہ 5 جانوروں کو اگر انسان مار دے تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں اس پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، حقیقی معنوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ دین اسلام ہے، دین اسلام کو جب پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب جا کر ہماری زندگی صحیح راستے پہ چلے گی۔ تو دین اسلام کو پڑھنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، تب جا کر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے پیغمبر کی تمام احادیث جو صحیح احادیث ہے ان کو پڑھیں بھی، ان کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام۔